اچھا علی بھائی، تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو. یہ بتائیے گا کہ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جو ہو چکا وہ تو ماضی میں ہو چکا، آج کیا کوئی سینٹر پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ لوگ جمع ہو جائیں؟ جی وہی سینٹرل پوائنٹ ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. قیامت آ جائے گی، وہ لوگ رائے راست سے نہیں ہٹیں گے. تو ان کو تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت تھے نا، وہ مسلمان تھے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر تھے. آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور میرے اہل البیت. قرآن کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، جو پکڑ کے رہے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ سب کچھ ہے. بکش مسلمان بنے. میں تو کہتا ہوں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہمارا مقدمہ لے جائے. کیا اہل سنت نے یہ مانا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں یہ ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، کتب ستہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، ایک ایک کرٹیکل مسئلہ اٹھائیں، نماز کے طریقے سے لے کے وضو، باقی سارے مسائل جو بڑے بڑے مسائل ہیں، باریکیوں کو چھوڑ دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آئین ہے ہمارا، فیصلہ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے ہوئے نا، یہ تو ان کتابوں کے خود باغی ہیں. یعنی حنفی تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر آپ اپنے کتابوں کے باغی ہیں تو پھر مدارس میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ یعنی یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پڑھا رہے ہو. ایک طرف کہہ رہے ہو سلیبس ہے، یہی اہل سنت کی کتابیں ہیں. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے جو بخاری مسلم کتابوں سے بغض رکھے، اور ان کی تمام احادیث متصل سند والی جو ہیں وہ مرفوع روایتیں قطعی الصحت ہیں. وہ تو یہ لکھ کے پریکٹیکلی تو صرف اہل حدیث عمل کر رہے ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں خیر حنفی بھی عمل کر رہے ہوں گے یقیناً، میں یہ نہیں کہتا، لیکن زیادہ تر تو اہل حدیث عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو سلیبس ڈیفائن ہے. مشکات المصابیح یہ نوٹس ہیں، یہ سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. میرے پاس ایک عالم دین آئے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، تو فائنل تھیسس لکھ رہے تھے. مجھے کہتے ہیں جی ہو گیا. میں نے کہا آپ نے مشکات کا ختم کیا؟ تو میں نے کہا ابھی بھی آپ حنفی ہیں. تو وہ آگے سے مسکرا پڑے. میں نے کہا یار آپ کہیں ہیں مشکات کے اندر؟ اور مشکات کتاب وہ ہے جو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے نوٹس بنا کے 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، جس پہ سارے متفق ہیں. پوری دنیا میں یہ پڑھائی جا رہی ہے اہل سنت کے مدارس میں، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں. تو سلیبس کو فالو کریں. تو یہی چیز ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. تو ہم اسی کی طرف لوٹیں. امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح اسی طریقے پہ ہوگی جس پہ اس امت کے سٹارٹ میں اصلاح ہوئی تھی. تو سٹارٹ میں اصلاح فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سے نہیں ہوئی تھی، قرآن و سنت سے ہوئی تھی، قرآن اور اہل بیت سے ہوئی تھی. تو یہی تمہارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت اہل بیت کی بات کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات، تکفیری سوچ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے ہمیں تکفیری سوچ نہیں دی. مولا علی علیہ السلام کو منہ پر جنہوں نے کافر کہا، انہوں نے کہا ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کے وظیفے بھی بند نہیں کیے خوارج کے جب تک کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. تو ہم نے تو یہی سیکھا جی اہل البیت سے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے، خلفائے راشدین سے، کہ آپ نے ٹالرنس کا ثبوت دینا ہے، آپ نے علمی دلائل کے ساتھ اپنا موقف رکھنا ہے. اچھا تو علی بھائی، اس نقطے پہ اجماع ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ فرقوں کا اختلاف ہو چکا ہے، کیونکہ اب الگ سے فرقے قرآن و سنت پہ اختلاف ہے. ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے. آپ چلے اس سے تھوڑا ہٹ کے دیکھیں. کیا جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے نا، اس واضح دین کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے بعد کیا چیز رہ گئی تھی کہ وہ پیش کی جاتی ان کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات خود سب سے بڑی حجت. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ وہ آخری نبی آنے والے. اسی وجہ سے مدینہ شریف وہ آباد ہوئے تھے. اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ آج تو تم ہمیں شکست دیتے ہو، جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. لیکن بدبخت رہے، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں جن کو دھمکیاں لگاتے تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بدبختی رہے. ان کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں قبول کیا؟ بغیم بینہم،
भाई प्रॉफिट सामने मौजूद हो तो लोग जिद्दम जिद्दा, इसे एडलर की साइकोलॉजी में कहा जाता है अर्ज टू डोमिनेट। ये जो अंदर की एक अकड़ है ना कि मैंने गालिब रहना है, इसने उलमा यहूद को जीसस क्राइस्ट का इनकार करने पे मजबूर किया, हालांकि वो यहूदियों नस्ल थे, खुद बनी इसराइल से थे। नबी इस्लाम के केस में तो इनके पास बहाना था, ये बनु इस्माइल में से। ईसा इब्न मरियम का इनकार क्यों किया? वो बूढ़े जिंदा थे जिन्होंने मां की गोद में दूध पीते बच्चे को ये कहते हुए सुना कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसने मुझे किताब दी है, उसने मुझे पैगंबर बनाया है और उसने मेरी वालदा के साथ उसने सलूक का मुझे हुक्म दिया है, मुझ पे सलाम हो उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। ये सारी बातें उनको पता थी, इनकार किया। पैगंबर दुनिया में मौजूद हो तब भी जो लोग हठधर्मी में वो बात कबूल नहीं करते, तो पैगंबरों का जो डाकिया है मेरे जैसा, वो पैगंबरों की बात सामने रखे, अगर ये लोग कबूल ना करें तो ये उन्हीं की औलादे हैं। फिर ये देख लें उनकी निस्बत किनके साथ है। देखें अबू जहल अबुल हिकम था, उसे बात नहीं समझ आई, अबू जहल बन गया। उसी के गुलाम थे सैयदा सुमैया और सैयदना यासिर, उनका बेटा अम्मार इब्न यासिर, गुलाम थे, इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये किसी की कोई ठेकेदारी और जागीरदारी नहीं है। जो वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उनके लिए हम अपनी राहें खोल देंगे, हदायत के रास्ते उनके लिए वाज़ेह हो जाएंगे।